بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ جل جلالہ سے ڈرنے کا بیان۔ حضرت ابو اللیث رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، 7ویں آسمان پر اللہ تعالیٰ کے ایسے فرشتے ہیں کہ پیدا ہونے سے لے کر قیامت تک سجدے میں رہیں گے۔ اللہ کے خوف سے وہ کانپ رہے ہیں۔ جب قیامت کا دن ہوگا تو وہ اپنے سر اوپر اٹھا کر کہیں گے، اے اللہ تو پاک ہے، جیسا حق تھا ہم ویسی عبادت نہیں کر سکے۔ اور ان کی یہ بات اللہ کے اس فرمان کے مطابق ہے جس کا مفہوم ہے وہ اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں جو ان کے اوپر ہے، اور وہی کچھ کرتے ہیں جو انہیں حکم ہوتا ہے، یعنی ایک لمحہ بھر بھی وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے جب اللہ تعالیٰ کے خوف سے بندے کا بدن کانپتا ہے تو اس کے گناہ ایسے جھڑ جاتے ہیں جیسے درخت سے پتے جھڑ جاتے ہیں۔ ایک حکایات ہے، ایک آدمی کا دل ایک عورت پر آ گیا، یہ عورت کسی کام سے باہر نکلی، یہ آدمی بھی اس کے پیچھے ہو لیا۔ جب ویرانے میں اس کے پاس پہنچا اور سب لوگ سو گئے تو اس نے اپنا دلی مقصد اس کے سامنے ظاہر کیا۔ عورت نے اسے کہا، دیکھو کیا سب لوگ سو گئے ہیں؟ یہ سن کر وہ آدمی خوش ہوا۔ اس نے خیال کیا کہ عورت نے اس کی بات مان لی۔ وہ آدمی اٹھا اور قافلے کے آس پاس پھر کر دیکھا کہ لوگ سو رہے ہیں۔ واپس آ کر اس نے بتایا کہ ہاں سب لوگ سو گئے ہیں۔ عورت نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا وہ بھی اس وقت سو رہا ہے؟ اس آدمی نے کہا، اللہ تعالیٰ تو نہیں سوتا اور اسے اونگ آتی ہے نہ نیند۔ عورت نے کہا، جو نہیں سویا اور نہ سوتا ہے وہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے، چاہے لوگ ہمیں نہیں دیکھ رہے، اور یہ بات نہایت مناسب ہے کہ ہم اللہ سے ڈریں۔ چنانچہ اس شخص نے اللہ کے خوف سے اس عورت کو چھوڑ دیا اور توبہ کی اور گھر لوٹ آیا۔ جب وہ شخص فوت ہو گیا تو کسی نے اسے خواب میں دیکھا اور پوچھا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا؟ اس آدمی نے جواب دیا کہ اللہ سے ڈرنے اور اس گناہ کو چھوڑنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے بخش دیا ہے۔ ایک اور حکایت ہے، بنی اسرائیل میں ایک شخص عیالدار عابد تھا۔ اسے بھوک نے ستایا، لاچار ہو کر اس نے اپنی عورت کو بال بچوں کے لیے کچھ لانے کے لیے بھیجا۔ وہ عورت ایک تاجر کے گھر گئی اور اس سے بال بچوں کی خوراک کے لیے کچھ طلب کیا۔ اس تاجر آدمی نے کہا کہ ہاں میں کچھ دے دوں گا، لیکن تم مجھے اپنے پر اختیار دے دو۔ عورت خاموش ہو کر اپنے گھر لوٹ آئی۔ اس نے اپنے بچے کو دیکھا کہ وہ چیخ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں، امی جان ہم بھوک سے مر رہے ہیں، ہمیں کچھ کھانے کو دے۔ عورت دوبارہ اس تاجر کے پاس گئی اور اپنے بچوں کے بارے میں اسے بتایا۔ اس نے کہا، کیا تم میری حاجت پوری کر سکتی ہو؟ اس عورت نے کہا، ہاں۔ جب اس عورت کے ساتھ علیحدگی میں گیا تو عورت تھر تھر کانپنے لگی، ایسے کہ ابھی اس کے اعضاء جسم سے الگ ہو جائیں گے۔ آدمی نے اس سے کہا، تجھے کیا ہو گیا ہے؟ عورت نے کہا، میں اللہ سے ڈرتی ہوں۔ اس آدمی نے کہا کہ تو محتاج ہوتے ہوئے بھی اللہ سے ڈرتی ہے، تو میں تجھ سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حقدار ہوں۔ لہٰذا وہ برائی سے باز رہا اور اس عورت کی ضرورت پوری کر دی۔ وہ عورت بہت سا مال لے کر اپنے بچوں کے پاس واپس لوٹی اور وہ خوش ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ فلاں ابن فلاں کو جا کر کہو میں نے اس کے تمام گناہ معاف کر دیے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آ کر اس سے کہا کہ شاید تم نے اللہ کی رضا کے لیے کوئی بہت بڑا نیک عمل کیا ہے۔ تو اس شخص نے واقعہ بتایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے تیرے سب گناہ معاف کر دیے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں اپنے کسی بندے پر 2 خوف جمع کروں گا، نہ 2 امن۔ جو دنیا میں مجھ سے ڈرے گا میں آخرت میں اسے امن دوں گا، اور جو شخص دنیا میں مجھ سے بے خوف ہوگا میں روز قیامت اسے ڈراؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، تو تم لوگوں سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو، اور دوسری آیت میں فرمایا، تو تم ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب قرآن پاک کی کوئی آیت سنتے تو اللہ تعالیٰ کے خوف سے بے ہوش ہو کر گر پڑتے۔ آپ نے ایک دن ایک تنکا لیا اور فرمایا کہ کاش میں ایک تنکا ہوتا اور
میں کوئی قابل ذکر چیز نہ ہوتا، کاش میری ماں مجھے نہ جنتی۔ اور آپ اکثر روتے رہتے تھے اور مسلسل آنسو آپ کی آنکھوں سے بہتے رہتے تھے، حتیٰ کہ ان آنسوؤں کی وجہ سے آپ کے چہرے پر 2 سیاہ رنگ کی لکیریں پڑ گئی تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مفہوم ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کے خوف سے رویا جب تک دودھ شیردان تھنوں میں واپس نہ چلا جائے وہ شخص دوزخ میں داخل نہیں ہوگا۔ تقائقل اخبار میں ہے کہ روز قیامت ایک شخص لایا جائے گا جس کی برائیوں کا پلڑا بھاری ہوگا، اسے دوزخ میں لے جانے کا حکم ہوگا تو اس کی آنکھوں کا ایک بال گویا ہوگا اور کہے گا اے میرے رب، تیرے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو شخص اللہ کے خوف سے روئے گا اللہ اس کی آنکھ کو جلانا جہنم پر حرام کر دے گا، اور میں تیرے خوف سے روتا رہا ہوں، اس پر اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے گا اور اسے جہنم سے بچا لے گا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام پکاریں گے فلاں ابن فلاں نے ایک بال کی وجہ سے نجات پائی۔ اور بدایت الہدایہ میں ہے جب قیامت کا دن ہوگا جہنم لائی جائے گی، وہ شور کر رہی ہوگی، تمام امتیں اس کی دہشت سے گھٹنوں کے بل گر پڑیں گی، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور آپ دیکھیں گے ہر امت کو گھٹنوں کو بل گرے ہوئے۔ ہر امت اپنے حساب کتاب کے لیے بلائی جائے گی، تو جب وہ جہنم کے پاس آئیں گے تو اس کا جوش و خروش شورش سنیں گے۔ جہنم کا یہ جوش و خروش و چنگھاڑ 500 سال کی مسافت سے سنی جائے گی۔ سب لوگ حتیٰ کہ انبیاء بھی ہائے میری جان ہائے میری جان پکاریں گے، ہاں مگر جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہوں گے امتی امتی ہائے میری امت ہائے میری امت، اور آگ دوزخ سے پہاڑوں کی طرف بلند ہو رہی ہوگی اور امت محمدیہ یہ کہہ کر اس کو ہٹانے کی کوشش کر رہی ہوگی اے آگ نمازیوں کے صدقے، صدقہ دینے والوں، اللہ سے ڈرنے والوں اور روزہ رکھنے والوں کے صدقے واپس لوٹ جا۔ وہ نہیں لوٹے گی، اور جبرائیل علیہ السلام اس موقع پر پکاریں گے، اس آگ نے امت محمدیہ کی طرف رخ کر لیا ہے۔ پھر جبرائیل امین پانی کا ایک پیالہ لائیں گے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑا کر کہیں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ لیجئے اور اسے جہنم پر چھڑک دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جہنم پر چھڑک دیں گے تو وہ آگ اسی وقت بجھ جائے گی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل امین سے پوچھیں گے یہ کیسا پانی تھا؟ وہ جواب دیں گے یہ آپ کی امت کے گناہ گاروں کے آنسوؤں کا پانی ہے جو اللہ تعالیٰ کے خوف سے روتے رہے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا کہ یہ پانی میں آپ کو دوں تاکہ آپ اسے آگ پر چھڑکیں اور اللہ کے حکم سے آگ بجھ جائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے اے اللہ مجھے وہ آنکھیں عطا فرما جو تیری خشیت سے روئیں اس سے پہلے کہ آنسو خون بن جائیں۔ اے میری آنکھوں تم میرے گناہ پر روتی کیوں نہیں ہو؟ میری عمر میرے ہاتھوں سے نکلی جا رہی ہے اور میں بے خبر ہوں۔ حدیث پاک میں آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوں ہی مومن بندے کی آنکھوں سے اللہ کے خوف سے مکھی کے سر کے برابر آنسو نکلتے ہیں اور اس کی گرمی چہرے کو محسوس ہوتی ہے تو اس چہرے کو آگ کبھی نہیں چھوئے گی۔ حکایت ہے حضرت محمد بن المنذر رحمہ اللہ علیہ کے بارے میں روایت ہے جب وہ روتے تھے تو اپنے آنسوؤں کو اپنے چہرے اور داڑھی پر مل لیتے تھے اور فرماتے تھے کہ آگ اس مقام کو نہیں لگے گی جہاں آنسو لگے ہوں۔ بس مومن کو چاہیے کہ اللہ کے عذاب سے ڈرتا رہے اور اپنے آپ کو نفسانی خواہشات سے روکتا رہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس نے سرکشی کی اور دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا تو یقیناً اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور جو شخص پروردگار کے حضور ڈرتا رہا اور اپنے آپ کو نفسانی خواہشات سے روک لیا تو یقیناً جنت اس کا ٹھکانہ ہوگا، اور جو شخص اللہ کے عذاب سے بچنا چاہتا ہے اس کی رحمت اور بھلائی حاصل کرنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ اللہ کی اطاعت اور دنیا کی سختیوں پر صبر اختیار کرے اور گناہوں سے بچتا رہے۔ زہر الریاض میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے تو فرشتے ہر نعمت اور بھلائی کے ساتھ ان کا استقبال کریں گے، ان کے لیے ممبر رکھے جائیں گے اور فرش بچھائے جائیں گے اور ان کے لیے رنگا رنگ پھل اور کھانے لائے جائیں گے۔ جنتی ان نعمتوں کو دیکھ کر حیران ہوں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندو یہ حیرانگی کیسی ہے، یہ مقام حیرت نہیں ہے۔ جنتی عرض کریں گے ہمارے ساتھ جو وعدہ تھا اس کا وقت آ گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائیں گے ان کے چہروں سے پردہ ہٹا دو۔
فرشتے عرض کریں گے کہ اے ہمارے پروردگار یہ آپ کو کیسے دیکھیں گے، یہ تو گناہگار تھے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے پردے ہٹا دو، یہ لوگ میری زیارت کی خواہش میں دنیا میں مجھے یاد کرتے رہے اور روتے رہے ہیں۔ پردے ہٹا دیے جائیں گے، پھر وہ اللہ کو دیکھ کر سجدے میں گر جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اپنے سر اوپر اٹھا لو، یہ عمل کا مقام نہیں بلکہ عزت کا مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ بلا کیف ان کے سامنے ظاہر ہوگا اور خوش ہو کر فرمائے گا اے میرے بندو تم پر سلامتی ہے، میں تم سے راضی ہو گیا ہوں، کیا تم بھی مجھ سے راضی ہو؟ وہ عرض کریں گے کہ اے ہمارے پروردگار ہم کیوں راضی نہیں ہوں گے، حالانکہ تو نے ہمیں وہ کچھ دیا ہے جو آج تک کسی آنکھ نے نہیں دیکھا اور کسی کان نے نہیں سنا اور کسی انسان کے دل میں تصور تک نہیں آیا۔ اور یہی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اس سے راضی ہو گئے۔ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، سلام قولا من رب الرحیم، سلامتی ہے یہ کہنا ہوگا پروردگار کی طرف سے